حسن اتفاق کچھ بھی نہیں ہوتا، حسن اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس میں ابھی نہیں، اس کے بعد جائیں، لیکن وہ محفل میں پہلے کرنی پڑ جاتی ہے، کسی بزرگ سے ملاقات، کسی سے ملاقات، کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا بن جاتا ہے۔ تو یہ حسین اتفاق نہیں ہوتا، یہ حسین اہتمام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ہر شے مقدر کردہ اور طے شدہ ہے، کوئی بھی اتفاق نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ ابھی یہ کووڈ جو آیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک سمجھے طے شدہ معاملہ تھا اللہ کی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ وائرس آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہوتا رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ازلی سے بالکل طے شدہ معاملہ ہے۔ ہم اپنی احتیاط کریں گے، ہم اپنی کوشش کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کا ارادہ ازلی ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ تو ایک شخص جو اس کنویں پر پہنچا پانی کے لیے، اب اس نے جب کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اسے باہر کھینچا، کہنے لگے یہ تو بڑا حسین ایک نوجوان میرے پاس آ گیا لڑکا، اور اسے اپنے ساتھیوں سے چھوڑ کے اپنے سامان تجارت میں چھپا لیا تاکہ میں اسے جا کر کے بیچ دوں گا اور مجھے پیسے ملیں گے۔ پہلے کے دور میں غلام بکا کرتے تھے اور غلاموں کو لا کر بیچا جاتا تھا مارکیٹ میں اور ان کی رقم لی جاتی تھی، تو جو جتنا خوبصورت غلام ہوتا تھا، نوجوان ہوتا تھا، اس کی اتنی زیادہ قیمت لگتی تھی، بوڑھوں کی قیمت کم لگتی تھی۔ آج بھی یہی ہے نا کہ جو نوجوان ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کمپنیاں زیادہ معاوضہ دیتی ہیں، اور جو بوڑھے ہو جائیں ان کو کوئی معاوضے میں کمی کی جاتی ہے۔ لیکن کہیں اگر تجربات بہت زیادہ ہوں تو پھر ظاہر ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کو ایک روم دے دیا جائے، آپ سوچیں، پلاننگ کریں اور پورے نظام کو چلائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پر یہ سلسلہ ہوتا ہے، مجھے گھر کے کام کاج کے لیے بھی چاہیے گا تو میں کہوں گا نوجوان مزدور مجھے ملے، نوجوان رن کرنے والا ملے، یہ بوڑھا بیچارہ کیا رن کرے گا؟ تو جو مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بلکہ کچھ دن قبل بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے مسجد کے، کہیں ان کو امام کی ضرورت تھی، تو کہنے لگے جی ہمیں جو ہے وہ کوئی نوجوان امام دیں۔ تو میں نے کہا خیریت نوجوان؟ کہا بس ہم نوجوان امام رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک عرصے تک پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ رہے۔ تو میں نے کہا چلیں ہم دیکھتے ہیں کوئی نوجوان مل جائے۔ تو میں نے کہا ایک صاحب ہے ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہیں، اچھے عالم ہیں، اچھے خطیب ہیں، اور شادی شدہ ہے؟ کہ نہیں شادی شدہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جو آپ نوجوان لے کے جاؤ گے کیا اس کی شادی نہیں ہوگی؟ ہیں کہ نہیں حضرت اگر آپ جیسا کوئی نوجوان مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے نوجوان کہا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ینگ جنریشن جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ ذمہ داری پہ لائیں، کیونکہ ایکٹیو ہوتے ہیں نا، محنت زیادہ کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے انہوں نے نوجوان کہا، پر مجھے بہرحال خوشی ہوئی کہ چلے میں ابھی تو میں جوان ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اب وہ باہر اس کو نکالا اور کہا کہ یہ تو اب میرا مال تجارت ہو گیا، اور اپنے سامان میں چھپا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ تلاش کرتے کرتے آئے تو ان قافلے والوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی لڑکے کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جب کنویں میں نہ پایا ان کو تو کہا کسی لڑکے کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہمارا غلام ہے۔ نے کہا آپ کا غلام کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا غلام ہے یہ، یعنی آپ کے بھائیوں نے وجہ یہ کہ ہمارا بھائی نے کیا کہا یہ غلام ہے اور بھگوڑا غلام ہے۔ اس دور کے اندر جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا اس کی قیمت کم ہو جاتی تھی، قیمت گر جاتی تھی اس کی۔ جیسے میں اور آسان کر دیتا ہوں، آج بھی اگر ہمارے یہاں کوئی شخص جاب کرنے آئے، ہم یہ کہیں کہ پچھلی کمپنی میں، پچھلے ادارے میں آپ کا کیا سلسلہ رہا، پچھلی جگہوں پر جہاں کام کرتے کیا سلسلہ رہا، وہ پتہ لگے یہ تو بڑے کھڈے باز رہا وہاں پہ، اور جی بڑی طرف کلامی کر کے اور لوگوں کے سرور پھاڑ کے ادھر آئے تو وہ کہتے نہیں ہم تمہیں نہیں رکھیں گے۔ تو ایک انکوائری کی معلومات ہوتی ہے نا، پیچھے جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ دائرے کے دیکھا جاتا ہے، اور جو آپ کا رویہ انداز ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ سب دیکھا جاتا ہے۔ تو جو کہا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، بتاؤ کتنے کا خریدو گے؟ تو انہوں نے کچھ قیمت کہا نہیں، اور ہم تو بالکل کم قیمت پہ بیچ دیں گے اس کو لے جاؤ یہاں سے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔
تو قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے رہے اور بھائیوں نے بہت کم قیمت بلکہ دراہم معدودہ کھوٹے داموں کی گنتی پر آپ کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں پیسوں میں رغبت تھوڑی تھی کوئی، وہ تو چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے دور چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں تاکہ ہمارے والد کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں تو وہاں پہ مصر کے بادشاہ کا جو خاص بندہ تھا وہ وہاں پر بازار میں موجود تھا، اور جب آپ کی بولی لگی اور آپ کو وہاں پر بیچا گیا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر نا لوگوں نے قیمت بڑھانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی تھے نا، ظاہر ہے کہ اب ایسے کھوٹے داموں تو نہیں بیچا جائے گا مارکیٹ کے اندر، ظاہر ہے کہ ایک قیمت لگانے والا قیمت لگائے گا۔ اب وہ قیمت کیا لگائی گئی کہ عزیز مصر اسے کہا جاتا تھا، بادشاہ کا وزیر تھا، تو ہر شخص کے دل میں طلب ہوئی کہ آپ کو خریدا جائے خریدا جائے خریدا جائے۔ کہا جاتا ہے آپ کی عمر اس وقت 13 یا 17 سال تھی، اور آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر خالص مشک، اور آپ کے بدن کے برابر خالص ریشم آپ کی قیمت مقرر کی گئی۔ آپ دیکھیے نا، اتنے میں تو کوئی بھی بندہ بک جائے گا آج کل ہے، لیکن وہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قیمت آپ کی لگائی، تو کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا یہ قیمت، جو قیمت مقرر ہوئی وہ کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ عزیز مصر آگے بڑھا، کہا کہ میں قیمت دیتا ہوں، اور قیمت دی اور آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ظاہر ہے کہ کسی اور کی قوت خرید ہی نہیں تھی زیادہ کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور ریشم اور مشک، خالص مشک، یہ سونے کے بھاؤ بکتا ہے اگر خالص مشک کہیں مل جائے۔ ایک دفعہ مجھے خالص مشک سونگنے کا اتفاق ہوا تھا، میرا دماغ گھوم گیا، ایسا خطرناک ہو گیا۔ تو ہم جب عطر لگا رہے تھے تو سب 2 نمبر ہوتے ہیں، ویسے میں بڑا عطر کا شوقین ہوں، خوشبو کا بہت زیادہ مجھے پسند ہوتی ہے خوشبو، بشرطے کہ زندوں والی ہو، مردوں والی نہ ہو۔ ہاں تو پتہ چلے کوئی مطلب یہاں پر خالص مشک لگا کے آ جائے، تمام صفوں میں تمام نمازی بیہوش ہو جائے، او جی واہ کیا خوشبو لگا کے آئے بندہ۔ تو جو اچھے لائٹ خوشبو ہو وہ لگا دینی چاہیے، اچھی خوشبو اچھے طرح استعمال بہرحال کرنا چاہیے، یہ خاص طور پہ نماز کے اہتمام کے لیے۔ میرے جیب میں ہمیشہ عطر کی شیشی ہوتی ہے، بہت عرصے سے، ابھی بھی ہوگی شاید۔ یہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے، یہ عطر کا نام نہیں بتاؤں گا کون سی ہے، میں کیوں بتاؤں کہ اصیل عطر رکھا ہوا ہے میں نے اپنی جیب میں، کیوں بتاؤں میں اصیل عطر میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، میں تو نہیں بتاؤں گا نام اس کا۔ اصیل عطر، اصیل ہے، اینیمل ہے، اس طرح کے جو عطر ہے نا لائٹ خوشبو والی، جو خوشبو کے یعنی پھیلتے ہو، وہ آپ عطر استعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے، کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، نماز کے اہتمام کے لیے اچھا عطر استعمال کریں۔ گلاب کا عطر ہے، وہ ہلکا سے عطر آپ وہ استعمال کریں، اور عطر بھی ہلکا لگانا چاہیے، لوگ بھر بھر کے لگاتے ہیں اور مطلب پتہ لگے کہ وہ خوشبو کی پوری فیکٹری جاری ہے یہاں سے۔ اور خواتین کے لیے ہے کہ ایسا عطر یا پرفیوم استعمال کرنا جس کی خوشبو اڑ کر دوسروں تک جائے، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ناجائز ہے یہ۔ اپنے گھر کے اندر اگر ہے اور شوہر موجود ہے، محارم میں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تقاریب میں اگر باہر نکل کے وہ عطر یا پرفیوم لگا کے جائیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب بھی عطر لگائیں تو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عطر لگائے کہ میں عطر لگا تو لوگوں کو خوشبو پہنچے، فرمایا قیامت کے دن اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کرے ہم اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ 3 تحفے، ایک تکیہ، یعنی آپ کہیں بیٹھے کوئی آپ کو عزت سے تکیہ پیش کرتا ہے، فرمایا اس کا منع نہ کیا جائے، یہ کسی کو آنر دینا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے جیسے بھائی آپ صوفے پر بیٹھیے، کرسی پر بیٹھیے تو یہ عزت دینا ہے، پہلے کے دور میں فرشی نشستیں ہوتی تھی تو تکیہ پیش کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ اور ہم آیات کا مطالعہ کرنے میں کامیاب، مصر کے بادشاہ سے ان کا نکاح ہوا، مصر کے بادشاہ سے ان کا نکاح ہوا، تو جب مصر سے ان کو رشتہ آیا نا انہوں نے فوراً ہاں کر دی دیکھے بغیر، کیونکہ خواب دیکھ چکی تھی پہلے، اور پھر جب عزیز مصر کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ شخص نہیں ہے۔ اور میں بند الفاظ میں ایک بات کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ عزیز مصر اس قابل ہی نہ تھا کہ اس سے حضرت زلیخا کے یہاں کوئی اولاد ہو پاتی،
بس یہ بند الفاظ میں بات کر گیا سمجھدار لوگوں کے لیے، تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی اولاد ہو پاتی۔ لہٰذا اب یہ سارا کا سارا معاملہ دار ہے کہ خاموشی گزرا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوئے، زلیخا کی نظر پڑی، کہا یہی تو وہ ہیں جن سے میرا نکاح ہوا تھا خواب میں، لیکن یہ تو غلام بن کر آئے، اور میرا نکاح کس سے ہوا تھا؟ بادشاہ سے ہوا تھا۔ سورت کے اختتام میں بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو دوبارہ بڑھاپے میں جوانی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں دیا انہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے بعض اوقات لوگ جو بے باکی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اصول یاد رکھیے گا کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکارہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا اصول ہے بولیے؟ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ قرآن میں پاک موجود ہے کہ جب قوم لوط پہ عذاب سے کہا ہے میری قوم، پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا، وہ بھی گئی۔ تو کافرہ ہونا الگ ہے، بدکارہ ہونا الگ ہے۔ اللہ کے کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکارہ نہیں ہوئی۔ تو یہاں جو معاملہ تھا وہ انتہا کا معاملہ تھا، جو آگے انشاءاللہ آئے گا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی، انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ تو جب ایسا حسن سامنے موجود ہو تو پھر ظاہر ہے، اور پھر خواب بھی دیکھا ہوا ہو کہ ان سے میرا نکاح ہونا ہے، تو دل میں کسی بات کا آ جانا اور پھر بعد میں اللہ کے حضور توبہ بھی کر لینا، تو ظاہر ہے کہ یہ بشری تقاضے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اس خطا سے انہیں معافی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں ان کو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وضاحت ضروری تھی، بعض لوگ اس بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس طرح، یعنی جب اس سے کہا کہ ہم نے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور گھر پہ رکھا، تو کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارا معاملہ ہمارا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکالنے کے بعد مصر میں پناہ عطا فرما دی اور زمین میں جگہ عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے کیوں وہاں پہ جگہ عطا فرمائی؟ تاکہ ہم انہیں خواب کی تعبیروں کا علم عطا فرما دیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو غالب کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے صلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی عمر 20 برس کی ہو گئی، 20 برس کی ہو گئی، اور 20 برس کی جب جوانی کی آپ عمر کو پہنچے، اپنے جوانی کے عروج کو پہنچے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت کے گھر میں تھے تو اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف بہلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آؤ جو میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا، میں بے شک اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس شخص نے جس سے مجھے خریدا، میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے یہاں پر ایک امین کے طور پہ رکھا ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اب کہا جاتا ہے کہ زلیخا کے مکان کے 7 دروازے تھے، ایک مین دروازہ، پھر اندر دروازہ، جیسے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، پھر دروازہ، پھر دروازہ، پھر دروازہ، یہاں تک کہ سب سے آخری کمرے میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کیا اور ارادہ کیا گناہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پلٹے، جب واپس پلٹے ہیں وہاں سے تو جس دروازے کے سامنے جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ بندہ اگر نیکی کے راستے پر چلے نا، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اپنا ذہن بنائیں عالم کورس کے لیے،
رات کی کلاسز میں پڑھنے کے لیے آپ کوشش تو کیجیے. آپ کہ میری رات کی مصروفیت ہے میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں وہ نہیں. بابا آپ کی مصروفیت بھی ہے، ہماری بھی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کی رحمت سے ارادہ کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، میرے رب تبارک و تعالی مدد فرمائے اور سارا معاملہ آسان فرما دیا. کوئی مشکل تھوڑی، شروع تو کریں، آغاز تو کریں، کوشش تو کریں. ہم پہلے کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی میں کیجیے میرا، تو ارادہ تو کریں، نیت تو کریں، کام کو شروع کرنے کا عزم کریں. جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اللہ آسان کر دیتا ہے. روزانہ بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ آج تراویح پڑھنے نہیں جا رہے، آج بس کوشش کرتے ہیں یا گھر میں پڑھیں، پھر ہمت نہیں چلتے، مسجد میں چلتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. خواتین کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہوگی، تراویح پڑھتے ہیں چلتے، اور پھر آتے ہیں یہاں تراویح پتہ نہیں کتنی لمبی پڑھائیں گے آج. شروع کرتے ہیں، اللہ آسانی کرتا ہے، پوری تراویح پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. پھر سوچتے ہیں 10 میں آج نہیں بیٹھوں گا، آج میں جلدی گھر چلے آؤں گا، پتہ نہیں کتنا لمبا درس کرتے ہیں سورہ یوسف ہے. پھر بیٹھ گئے، اللہ رحمت کرتا ہے 10 بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اصل میں کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ شروع کیجئے، بعد میں اللہ آسانی کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ذہن کے اندر پلاننگ آنا، یہ کروڑوں لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے پلاننگ، لیکن اس پلاننگ کو پیپر پر لے کر آنا یا اپنے ارادے پر لے کر آنا یہ لاکھوں لوگوں میں ہوتا ہے. یعنی کروڑوں سے آپ لاکھوں میں آ سکتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کام کو کرنے کا جذبہ، یہ آپ کو پھر ہزاروں میں لے کر آتا ہے، اور جب آپ اس کام کو کرتے تو آپ سینکڑوں میں آ جاتے ہیں. یہ زندگی ہے. آپ کروڑوں میں ہیں اس وقت، ایک کروڑوں سے نکل کے کہاں آنے بولیے؟ لاکھوں میں، لاکھوں سے نکل کے ہزاروں میں، اور ہزاروں کے بعد سینکڑوں میں آ جانا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. میں تو کبھی کبھی غور کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حفظ شروع کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا، 30 پارے حفظ کرنا، 30 پارے یاد کرنا. کیوں بھائی صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے، میں کیسے کروں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ شہزاد دیگر بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہاں نظر آتے ہیں، یہ ماشاءاللہ سارے حافظ ہو گئے، اچھے حافظ ہو گئے، تراویح پڑھا رہے ہیں. کل کوئی سوچ سکتا تھا کہ میں حافظ بنوں گا، لیکن محنت کی 2 سال 3 سال 4 سال، اللہ رحمت کرتا ہے بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. تو یہ آسان ہو جاتا ہے کب؟ جب آپ، مجھے یاد ہے میرے بچے دونوں اس کا سبق بابا بہت مشکل ہے، آج کیسے یاد ہوگا، یاد نہیں ہوگا. میں اچھا تھوڑا سا یاد کرو، کیا تھوڑا سا یاد کرو، تھوڑا سا یاد کرنے بیٹھتے تو پورا یاد ہو جاتا ہے. تو ہمیں تھوڑے سے کام کی عادت بنانی چاہیے، باقی سارے کام اللہ تعالیٰ پھر آسان فرما دیتا ہے. تو یہاں پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس برائی اور بے حیائی سے آپ کو دور کر دیں. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھے. تو یہ اخلاص بھی بندے کو نا بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں آپ، یہ جو داڑھی ہے نا، ٹوپی ہے جو پہننے والی ہے، پہنانے والی نہیں، داڑھی، ٹوپی، زلفیں اور ایک اچھا لباس، یہی آپ کو بہت سارے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں سے. اس ہولیے میں آپ کبھی سگریٹ نہیں پئیں گے، اس ہولیے میں گٹکا منہ میں رکھ کے تھو تھو نہیں کریں گے آپ. اس ہولیے میں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کریں گے کوئی ایسا اخلاق سے عالی کام کرنے کے لیے. تو یہ ہولیہ بھی بعض اوقات آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا دیتا ہے. اس طرح خواتین جو برقع پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتی ہیں، بہت سارے گناہوں سے. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے چہرے پہ غیر مردوں کی نظر نہ پڑے، اس سے کتنی زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے. تو بہت سارا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا گیٹ اپ کر لیں نا، وہ گیٹ اپ میں بہت سارے گناہوں سے بچا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی رکھ کے تو گالی نہیں بک ہو جائے، تو کیا مطلب ہے بغیر داڑھی کی گالی بکنا جائز ہو جائے گا؟ ارے یار ٹوپی تم نے پہنی ہے اور تم گالی بک رہے ہو. یہ بعض اوقات پھر بندہ اپنے اس عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنی چیز کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں مجھے پھر احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جس نے داڑھی نہیں رکھے وہ گالیاں بکے. لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کر تم یہ برائی کر رہے ہو، تو کیا مطلب ہے روزہ اگر نہیں ہے تو غیبت کرنا جائز ہو جائے گا، گناہ کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. لیکن ایک کیفیت ہماری یہ بتاتی ہے رمضان میں تو کم از کم یہ کام نہ کرو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اگر ہم اپنا انداز
پورا گیٹ اپ مسلمانوں والا کر لیں. قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تتر آدھا بٹین نہیں، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. پورے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر اسلام بھی ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے گا. فرمایا تھا کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا، اور مومن وہ ہے جس کے دل میں اسلام داخل ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے دروازے کی طرف. واستبق الباب وقدت قمیصه بالدبر والف یا سیدها لدى الباب. اب دروازے کی طرف آپ دوڑے تو وہ عورت بھی ان کے پیچھے دوڑی، یہاں تک کہ اس نے آپ کی قمیص کو پیچھے سے پکڑا. آپ تو بھاگ رہے تھے، کرتا پھٹ گیا، آخر دروازے کے پاس پہنچ گئے. تو جیسے ہی وہ دروازہ کھلا سامنے عورت کا شوہر موجود تھا. اب اس خاتون نے کیا کہا؟ زلیخا نے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب علیم. کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. سوءا الا ان يسجن وعذاب علیم، یا تو ان کو دردناک سزا دیجیے یا بھی انہیں جیل میں ڈال دیجیے، یعنی بات پلٹ دیو. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وضاحت تو دینی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا. وشهد شاهد من اهلها، کہا کہ میرے سامنے کوئی دلیل موجود نہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہاں یہ جو بچہ چھوٹا دودھ پیتا ہوا یہاں موجود ہے نا، یہ گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. یہ دودھ پیتا بچہ گواہی دے گا. اور وہ کیا تھا؟ 4 مہینے کا بچہ تھا، اور زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا، وہاں وہ بچہ موجود تھا، 4 مہینے کا بچہ. تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ بچہ کیسے گواہی دے گا، کیسے بولے گا؟ آپ نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ گواہی دے گا کہ ہم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. دیکھیے، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت. قانون کیا ہے؟ 4 مہینے کے بچے بولا نہیں کرتے، لیکن قدرت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب نبی پر کوئی بات آئے تو اللہ 4 مہینے کے بچے کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح کی ایک بات سورہ مریم میں آئے گی انشاءاللہ کہ حضرت مریم پر جب لوگوں نے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی گود میں تھے، فاشارت الیہ، آپ اس سے پوچھیں میرا معاملہ. لوگوں نے کہا تھا نا یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے خاموشی تھی فاشارت الیہ، اشارہ کیا اپنی گود کی طرف، فاشارت الیہ، یہ بچہ گواہی دے گا. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ گود کے اندر موجود ہے. اب یہ بات انہوں نے کہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. میری ماں کے بارے میں باتیں نہ کرو آپ لوگ. تو اس پر کچھ باتیں ہیں. شیرخوار بچوں نے کلام کیا، یہ ریکارڈ میں آ جائے اور آپ کے ذہن میں بھی رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اس نے گواہی دی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. حضور کی شان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جو میں نے بھی ذکر کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی پیدا ہونے کے بعد خود کلام فرمایا تھا. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد کلام فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام فرمایا. اس عورت کا بچہ کہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی وہ بے گناہ تھی، اس پر کلام کا معاملہ ہوا. اسی طریقے سے اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ البروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یہ وہ واقعہ موجود ہے. تو خندق والی مصیبت کے اندر عورت کو ڈالا جا رہا تھا آگ میں، بچہ اس کی گود میں تھا. عورت تھوڑی سی ہچکچائی تو بچے نے کہا کہ ماں کیوں ڈرتی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمانا ہے. تو ماں کود گئی آگ کے اندر. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنگھی کرنے والا بچہ اور مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی نبی مکرم علیہ السلام کے حکم سے گواہی دی تھی. اور جریج راہب کی ایک واقعہ بنی اسرائیل کا
کہ وہ راہب پر الزام لگا تھا تو اسے کہا تھا کہ یہ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے یہ عورت کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، یہ بچہ خود گواہی دے گا کہ کس کی اولاد ہے، کس کا لطفہ ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 11 وہ واقعات ہیں جو قرآن و حدیث سے مختلف مواقع پر بیان ہوئے کہ ان 11 بچوں نے پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کے بعد یا شیر خواری کے عالم میں کلام کیا، اور یہ قانون نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بولیے قدرت کاملہ تھی۔ تو بچے نے کلام کیا، یوسف عارضا ھذا۔ اب یہ کلام کیا ہوا یہ میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ اس بچے نے کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر کرتا ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب یہی کہا تھا میں تو بھاگتا بجا تھا، مجھے میرے کرتے کو انہوں نے پھاڑا، تو اس نے الزام آپ پر دیا، لیکن جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ کہا کہ قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، بے شک کہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، تو بہت بڑی فریبی ہو تم۔ یہاں میں ایک ضمناً ایک بات عرض کروں، جب میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر کا تو 2 باتیں میرے سامنے آئی۔ قرآن نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جو ہے نا اس کا مکر، اس کا فریب ضعیف ہے، چھوٹا ہے، ضعیف ہے۔ اور یہاں کیا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر کیا ہے؟ ضعیف کے مقابلے میں عظیم۔ یاد رکھیے گا عورت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، عورت کیا ہوتی ہے ہمیشہ، مرد ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ جو بھی بات ہوگی عورت ہی سچی ہوگی ہمیشہ، مرد بیچارہ کوئی بھی بات ہو اگر کوئی کسی پہ مطلب یہاں بات کرے اور عورت بات کرے بھئی یہ معاملہ ہے، سب عورت کی طرف ہو جائیں گے۔ گھروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتے 2 آنسو بازے سب کے سب عورت کی طرف، مرد بیچارہ ایک ہی ہویا بھائی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کئی گھروں کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ احتیاط بہرحال یہی ہے کہ گھر کے رشتے نبھائے جائیں، چلائے جائیں، اور اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا معاملہ بولیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیز مصر یہ جان گیا کہ معاملہ کیا ہے یہاں پر۔ اسے کہا کہ تم سے خطا ہوئی ہے، تم توبہ کرو، اور تم نے مکر کیا ہے، تم نے میرا بھی ذہن بہکانے کی کوشش کی، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، کہا کہ یوسف تم درگزر کر دو، معاف کر دو، تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا نا اس عورت نے، میں چاہتا ہوں کہ تم معاف کر دو کیونکہ میرے گھر کی بات ہے، میرے گھر کی عزت کی بات ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف درگزر کر دو، معاف کر دو، واستغفری لذنبک، اور اے عورت ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، بے شک تم نے خطا کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ پاک ہیں، آپ بالکل طیب و طاہر ہیں، اور آپ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں کیونکہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ 2-4 دن میں دیکھ لیتا ہے بندے کا اخلاق کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایسے تو کسی کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا نا، تو ظاہر ہے کہ بندہ اخلاق اور کردار دیکھ کے بات کرتا ہے۔ وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر نے اس معاملے کو بہت دبایا لیکن بات گھر سے باہر نکل گئی، اور جب گھر سے باہر نکلی تو بادشاہ کے جو دیگر وزرات ہیں، مشیر تھے، ان کی بیویوں تک، ان کی خواتین تک یہ بات پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ او ہو نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہا کہ عزیز کی بیوی کو تو دیکھو، اس نوجوان سے اسے دل لگا لیا، بے شک قد شغف حبا، اس کے دل میں تو اس کی محبت سما گئی ہے، یعنی خاتون کے دل میں کی محبت سما گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں، یعنی جب بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کی باتیں، ان کے حسن کی باتیں ساری، تو کہا کہ یہ تو بالکل مطلب ان پر فریفتہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن اسرت الیہن واعدت لہن متکئا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے جب ہوئے تو اور زلیخا کا سارا معاملہ ان عورتوں تک پہنچا، اس نے عورتوں کی دعوت رکھ لی، عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، اسرت الیہن واعدت لہن متکئا،
اور سب کے لیے بیٹھنے کے نشستوں کو تیار کر دیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو جب بٹھا دیا تو بٹھانے کے بعد سب کے ہاتھ میں سکینن، چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن، اب وہ عورتیں سمجھی کہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے یہاں سے گزر کے اس کمرے کے اندر جانا ہے، یعنی یہاں سے نکل کے آپ نے اس کمرے کے اندر جانا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو اس سارے واقعے کا معاملے کا نہیں بتایا کہ عورتیں وہاں پر موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دعوت کا اہتمام ہے. سب عورتوں کے ہاتھ میں چھری دی اور وہ ایک پھل دیا اور کہا کہ اس پھل کو کاٹو. اور جیسے انہیں کاٹے چھوڑے، یوسف کو کہا کہ آپ یہاں سے گزری. فلما رأینہ اقبلنہ، اب عورتوں نے اچانک یوسف علیہ السلام کو دیکھا یا پھل کٹ رہے ہیں، جس طرح دیکھا کہا کہ فلما رأینہ اقبلنہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. حاشا للہ، حاشا للہ کہ اللہ کو پاکی ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو یہ کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اتنا حسن، ایسے حسین و جمیل، ایسی زبردست جوانی، اللہ اکبر، کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کے ہاتھ کٹ گئے، انہیں خبر تک وہ لیے نہ ہوئی. اللہ اکبر، کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بیان کی گئی ہے، کہا کہ آپ کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا، آپ کو حسن کا بولیے ایک حصہ، اور ان کا حسن ظاہر تھا. اللہ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا. جب حسن ظاہر تھا نا تبھی ان کے ہاتھ کٹ گئے اور عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئی، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حسن کا ایک حصہ نہیں بلکہ کل حسن کامل عطا فرمایا، کل حسن کامل عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جلال کے پردوں میں چھپا دیا، پردوں کے اندر چھپا دیا حضور کے حسن کو. اور کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آپ کے حسن کو دیکھ کے کوئی عورت کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی. آپ سے نکاح کی خواہش تو بہت ساری خواتین نے کی، لیکن 11 ازواج پر امت کے اتفاق ہے. تو یہ سب کے سب معاملات، لیکن حضور کا حسن یعنی ایک ہوتا ہے کہ حسن کے بندہ دیکھے تو اس کی آنکھیں چندی آ جائیں کہ دیکھ نہ سکے وہ، اور ایک حسن یہ کہ دیکھے تو نظر ہٹے ہی نہ، نظر ہٹے نہ، بندہ دیکھتا ہی نہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں خوبصورت یعنی گورے رنگ کو، اور جتنی گورے رنگ کی کریمیں پاکستان میں بکتے شاید دنیا میں کہیں نہیں بکتی ہوگی. ہم نے رنگ گورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو حسین سمجھ لیا. یاد رکھیے یہ نئے نقش جو ہوتے ہیں یہ اصل ہوتا ہے. پھیکے شلجم کا کیا کرنا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا نا، ہر ایک کے اندر وجاہت ہے، ہر ایک کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت سے نوازا ہے. اگر سامنے رنگت بھی ہے تبھی وہ حسین ہوگا. ہر ایک کا حسن، ہر ایک کا سارا معاملہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، اپنی انگلیاں کاٹ دی. اور حضور کی شان یہ ہے یہاں پر وہاں عورتیں اور یہاں پہ مرد ہیں، وہاں عورتیں ہیں اور یہاں پر حضور کے سامنے صحابہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ مرد ہیں. اور وہاں مصر کی عورتیں یا عرب کے مرد موجود ہیں. کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کے جو مرد ہیں حضور آپ کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. یعنی حضور کو دیکھا اور حضور پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنا سب کچھ فدا کر دیا نا. اور اسی لیے ہم یہ دعا کریں اللہ وہ سعادت ہمیں بخشے کہ وقت نزا میں حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے. پھر موت کی تکلیف یا کوئی شدت باقی نہیں رہے گی. پھر موت جو روح جب جسم سے نکلے گی تو مثل پھول سے خوشبو نکل جائے گی، آٹے سے بال نکل جائے یا پھول کو شاخ سے توڑ لیا جائے، اس طرح نکلے گی. ورنہ اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو یاد رکھیے موت کی شدت اور تکلیف ایسی ہے کہ جو بیان فرمایا گیا کہ جس طرح ریشم کا ایک کپڑا ہو اور خاردار جھاڑی جس میں کانٹے بڑے بڑے لگے ہوں اور ریشم کے کپڑے کو اس کے اندر بالکل لپیٹ دیا جائے اور طاقت سے پکڑنے والا پھر ریشم کے کپڑے کو کھینچے اور ایک طرف جھاڑی کو کھینچا جائے، کہا ریشم کا کپڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. ہم کہاں برداشت کر سکیں گے؟ کمزور جسم
ہم کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ آنکھ میں ہلکا سا کوئی ذرہ چلے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، موت کی تکلیفیں کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ موت کے وقت حضور کا جلوہ سامنے آ جائے، بس دید ہوتی رہے اور دم نکلتا پتہ ہی نہ چلے کہ روح کیسے نکل گئی۔ ایک بات، دوسری بات ہے تلاوت قرآن کے عادی بن گئے۔ کہا کہ تلاوت قرآن کا جو عادی ہوگا وقت نزا اس کو تلاوت قرآن کی توفیق مل جائے، اگر وہ قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھنے والے کو احساس ہی نہ ہوگا اس کی جسم سے روح کیسے نکل گئی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بعد انتقال خواب میں دیکھا آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا کہ میں ایک وراثت کے مسئلے میں غور کر رہا تھا، وراثت کے مسئلے میں غور کر رہا تھا، جب وہ مسئلہ حل ہوا مجھے معلوم ہے تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس مسئلے کو پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی نے آپ سے حدیث کا پوچھا، آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی، ساتھ کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، کھجور منہ میں ڈالتے گئے اور کتاب میں مسئلہ ڈھونڈتے رہے، حدیث ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ حدیث ملی، آپ نے خوشی دیکھا ٹوکرا خالی ہو چکا تھا، اسی مٹھاس کی شدت کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتنی رغبت علم دین میں اگر نصیب ہو جائے پھر تو سارے کا سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کی تکلیفوں کو آسان کرے۔ اب زلیخا نے ان سے کہا فذالکم الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جن کے بارے تو مجھے تانا دیتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، دیکھو بے شک میں نے ان کا ارادہ کیا تھا، یعنی یہاں بات واضح کر دی، اسے کہا کہ میں نے ان کا ارادہ کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، میں نے ارادہ کیا فاستعصم، یہ عصم یعصم سے کہ یہ معصوم رہے، انہوں نے گناہ کا ارادہ تک بھی نہ کیا کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، تو یہاں صیغہ کیا ہے فاستعصم، امر کا صیغہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ معصوم رہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا جس کا میں نے کہتی ہو تو لَيُسْجَنَنَّ، میں ضرور ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور جو ہے وہاں پہ چلے آئیں گے جیل کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے اس گناہ کے بجائے قید خانہ پسند ہے، میں قید خانے کو پسند کرتا ہوں، الیہ مما یدعوننی الیہ، کہ جس کام کی طرف یہ بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیہنَّ وَأَکُن مِنَ الْجَاہِلِینَ، اگر تو مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو نہ پھیرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادان بن جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیدَہُنَّ، تو ان کے رب نے ان کی سن لی اور ان سے عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لِيَرْجِعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں، یعنی جب باتیں باہر نکلنا شروع ہوئی نا تو عزیز مصر کو اپنی عزت کی فکر پڑی، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، چرچا ہو گیا بھائی ایسا حسین و جمیل کوئی موجود ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کٹ جائیں اور احساس تک نہ ہو تکلیف کا۔ تو جب یہ باتیں زبان زد عام ہونے لگی تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں کیا کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم کل سے پھر آغاز کریں گے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی صاحب کو سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ تفسیر سننے سمجھنے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔